لا إله إلا الله لا إله إلا حضور کے اہل بیت بھی حق ہیں، حضور کے صحابہ بھی حق ہیں۔ اہل بیت سے ایک فرد ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جن کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی ہے۔ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بہت مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو پکڑا، ان کے دونوں بازو سے پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اوپر کیا، وہ ان کے قدم حضور کے قدم کے حضور کے قدموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اوپر کیا۔ حضرت حسن کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک پہنچ گئے، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چڑھایا اور پھر فرمایا، اور پھر آپ نے پیار فرمایا، بوسہ دیا اور فرمایا، یا اللہ مجھے حسین پیارا ہے، تو بھی اسے پیارا بنا لے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من سرنی ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى الحسين ابن علي، جس کی یہ خواہش ہو کہ زمین پہ چلتا ہوا جنتی آدمی دیکھے، وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ اللہ نے مقام کیا ہے سارے کو، نبی کے صحابہ کو، نبی کے غیب کو، تمہارا خان عطایا میں دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین یہ دنیا کے میرے پھول ہیں، میرے دنیا کے پھول ہیں۔ لوگ گلاب کے پھولوں کو سونپتا ہے، لوگ دوسرے مختلف قسم کے پھولوں کو سونپتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو سونپتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں جا رہے تھے، اندر سے حضرت حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، فاطمہ میرے بیٹے کو رلایا نہ کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ کئی دن سے بھوک ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اس لیے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر میرے قریب کرو۔ حضرت حسن کو لیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لے کے انہیں اپنی گود میں کیا اور آپ نے زبان مبارک نکالی اور حضرت حسن کے منہ میں دی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس زبان کو چوستے رہے، بھوک ختم ہو گئی۔ پھر حضرت حسین کو لیا، اسے بھی اپنی زبان مبارک چسوائی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی بھوک ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ جاگے اور گھبرا کے جاگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ازواج مطہرات میں سے جو حضرت بھی عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت حسین سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ حسین وہ ہے کہ جن کو آپ کی امت ایک زمین سے شہید کر دے گی، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کی مٹی بھی دکھا دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لے کر آئے، پر افسوس رنگ کی مٹی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس کو میری امت میدان کربلا میں شہید کر دے گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاریہ صحابیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے، جیسے جسم پر آپ کے مبارک بالوں پر درد و غبار ہو۔ اور آپ کے ہاتھ میں ایک کھیچی تھی جس میں سرخ رنگ کی کوئی چیز تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا، شہید تو قتل الحسین آنے پر میں ابھی حضرت حسین کی شہادت پہ حاضر ہوا۔ اللہ نے روح مبارک کو اجازت دے دی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ جیسے خواب میں آپ کے رشتے داروں میں سے کوئی مل جاتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ رشتے دار آپ کے گھر میں آ گئے، یہ نہیں ہے، بس روح کی زیارت ہو جاتی ہے، روح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پریشانی معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان رہتے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت حسن و حسین اس دنیا میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے رونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے تھے، ان کو رلایا نہ کرو، میرا دل پریشان ہوتا ہے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشان ہوتے تھے تو اس وقت حضرت حسین کو اس امت نے شہید کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روز مبارکہ میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بعض لوگ علماء دیوبند کی طرف کئی باتیں منسوخ کیا کرتے ہیں، جن میں سے ایک بات یہ منسوخ کرتے ہیں کہ یہ یزید کے حامی ہیں۔ علماء دیوبند یزید کے حامی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ یزید نبی کا صحابی نہیں ہے، حسین نبی کا صحابی ہے۔ یزید اہل بیت میں سے نہیں ہے، حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہے۔ ہم صحابہ کے وکیل ہیں، ہم اہل بیت کے وکیل ہیں، ہم یزید کے وکیل نہیں ہیں۔ بے شک یزید تابعی ہے، لیکن اللہ نے جن تابعین کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ وہ تابعین کامیاب ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کریں گے، جو اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کریں گے وہ تابعین کامیاب ہوں گے۔ اور یہ ہر تابعین کے متعلق یہ نہیں ہے، تو جو تابعین اخلاص کے ساتھ صحابہ کا پیروکار بنا ہے وہ تابعی کامیاب ہو گیا، اور جو تابعی اخلاص کے ساتھ پیروکار ہی نہیں بنا، جس تابعی نے حضرت حسین کو شہید کر دیا، جس تابعی نے مدینے والوں پہ حملہ کیا ہے، جس تابعی نے اللہ تعالیٰ کے حرم پر کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا ہے، مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا ہے، جس تابعی نے کوفہ والوں پہ مار دھاڑ کی ہے ان کی فوج نے، وہ تابعی وہ کوئی فضیلت والا ہو سکتا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان کی فضیلت میں وہ نہیں آتا۔ تو ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک یہاں آیا تھا چھوٹا سا یوسف ریزوی، اس نے بیان کیا فطرہ پر کہ دیوبندیوں کی تبلیغیوں کی کتاب ہے رشید ابن رشید، اس میں لکھا ہے یزید کو نصیب تھا، یزید اچھا تھا، یزید خلیفہ برحق تھا، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے، امام حسین کی غلطی ہے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، علماء دیوبند کے خلاف حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ رشید ابن رشید علماء دیوبند کی کتاب نہیں ہے، اس کو لکھنے والا ابو یزید محمد دین بٹ ہے، ابو یزید محمد دین بٹ ہے۔ ابو یزید محمد دین بٹ کو آپ میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا، نہ اس کا کوئی نام کبھی سنا ہے آپ نے۔ یہ لاہور کا کوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، یہ کوئی ناصری خارجی ہے، اس کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں ہے۔ ابو یزید محمد دین بٹ، اس کی یزید کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی یزید رکھ کے اپنے کو ابو یزید کہا۔ ہم میں سے علماء دیوبند میں سے وہ کون ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو؟ تو ہمارا علماء دیوبند کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جن جنگی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین ہیں، ہم انشاءاللہ جنت میں اس کی سیادت اور قیادت میں انشاءاللہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ تو ہم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو مانتے ہیں، لیکن ایک باتیں بہت آتی ہیں، مگر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کس مقصد کے لیے قربانی ہوئی ہے، کس مقصد کے لیے قربانی ہوئی ہے۔ آج ہمارے صدر بھی حضرت حسین کو خراج تعظیم پیش کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی، ہمارے وزرائے اعلیٰ بھی حضرت حسین کو خراج تعظیم پیش کرتے ہیں۔ چھوٹا بڑا مرد عورت جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ سب کے ساتھ یزید کے خلاف بولتے اور حضرت حسین کو خراج تعظیم پیش کرتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ حضرت حسین کا کارنامہ کیا ہے؟ حضرت حسین نے ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آواز اٹھائی ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اپنے گھرانے کو قربان کیا ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے توجہ کریں، کان کھول کے سنیں، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، سنت کو رواج دینے کے لیے، بدعت کو مٹانے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے، فسق و فجور کو ختم کرنے کے لیے، نیکی کو عام کرنے کے لیے حضرت حسین نے اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی قربانی دی۔ مقابلہ میں یزید تھا، مقابلہ میں یزید کی فوج تھی، یزید نے مقابلہ کیا، یعنی یزید کی فوج نے مقابلہ کیا تو یزید نے کیا، یزید نے اپنے ان کے مقابلہ میں فوج بھیجی تھی، اس فوج نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے۔
اور سوچنے کی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو یہ شہادت دیتے ہیں اسلامی نظام کے لیے باطل کے خلاف سنت کو رواج دینے کے لیے، آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے، حضرت حسین کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنے والے، وہ بھی حضرت حسین کے اس اقدام میں ان کے پیچھے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ صدر سے کہا جا رہا ہے کہ جناب صدر آپ تو یزید کے تخت پہ بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب آپ تو یزید کے تخت پہ بیٹھے ہیں، وزراء اعلیٰ صاحبان آپ تو یزید کے تخت پہ بیٹھے ہیں، یہ ساری عوام بیچاری حسینی ہے، یہ چاہتی ہے کہ اسلام کا نظام ہو، آپ اسلام کا نظام نہیں دیتے۔ صدر صاحب آپ سے عوام چاہتی ہے کہ اسلام کا نظام ہو، آپ اسلام کا نظام نہیں دیتے۔ وزیر اعظم صاحب عوام چاہتی ہے اسلام کا نظام ہو، آپ اسلام کا نظام نہیں دیتے۔ سواد والے بیچاروں پر ہماری حکومت اور ہماری فوج بمباری کر دیتی ہے، قصور ان کا کیا ہے؟ یہی قصور ہے کہ اسلام کا نظام چاہتے ہیں۔ وزیرستان والوں پر ہماری فوج اور ہماری حکومت بمباری کرتی ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ امریکہ کا ساتھ دے کر یہ ان کے خلاف بمباری کرتے ہوئے اسلامی نظام کے مقابلہ میں سچے بات بنتے ہیں، اسلامی نظام کے مقابلہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہماری عوام بیچاری، ہمارے سواد والے، ہمارے غازی عبدالرشید شہید اور ہمارے اسلام آباد والے دوسرے جنہوں نے جامعہ حفصہ والوں نے قربانی دی، وزیرستان والے جو قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ جو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی آواز تو ایک ہی ہے، وہی آواز ہے جو امام حسین کی تھی۔ اور تم مقابلے میں جو حکومت اور فوج والا ہو، تمہارا تو یزید والا کردار ہے، یزید کی فوج والا کردار ہے۔ کچھ سوچو تو صحیح، امام حسین کو ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ امام حسین نے یہی چاہا نا کہ اسلامی نظام آئے، فیصدوں کو دور ختم ہو، تو اسلامی نظام کے مقابلہ میں رکاوٹ ہو۔ رکاوٹ تو یزید اور اس کی فوج تھی۔